لیتے ہیں، اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مومن نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور دوسری جماعت وہ ہے، انہی مومنین کی جماعت میں سے ایک حصہ ان لوگوں کا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ کسی بھی معاملے میں جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے کا کہ آؤ اس سے فیصلہ کریں، تو یہ روگردانی نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور مان لیا۔ یعنی بس سننا اور ماننا، اس کے اندر پھر دیری نہیں ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ اپنے کیے کہ مزدوری ضرور پائیں گے، یہ مراد کو پہنچنے والے لوگ ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور فرمائے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے سامنے وہ بچھا بچھا رہتا ہے، خشیت اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے یہ مراد کو پہنچنے والے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس طرح اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے جماعت المومنین کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ ایک وہ جن کو اولئک هم الصدیقین کہا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں اپنے ایمان کے اندر، اور دوسری جماعت وہ ہے جن کو قرآن کاذبون کہتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، دعویٰ ان کا ہے لیکن یہ مانتے نہیں ہیں، نہ اللہ کی بات مانتے نہ رسول کی بات مانتے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے اس سورہ سے تلاوت کی ہے، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی جماعت کا وہ حصہ ان کا ذکر کیا ہے جو سچے مومن ہے، واقعی مومن ہے۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ ان کی تجارت اور سوداگری، لین دین اور ان کا کاروبار اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتا۔ یعنی دنیا اور دنیا کے معاملات یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے، جسم کے لیے لباس چاہیے، رہنے کے لیے مکان چاہیے، کھانے پینے کے لیے رزق چاہیے، دوسری ضروریات انسانوں کی، لیکن یہ ضروریات زندگی، یہ بیوی، یہ بچے، یہ کاروبار، یہ انسان کو موت سے غافل نہ کرے، اس کی آخرت سے غافل نہ کرے۔ جو انسان کا انجام ہونے والا ہے یا جنت یا جہنم، اس سے غافل نہ کرے۔ جیسے سورہ المنافقون کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہاری یہ اولاد، تمہارا یہ کاروبار، یہ کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور جو کوئی ایسا کرے گا کہ مال اور اولاد کے اندر اتنا مشغول ہو جائے، وہ دنیا کے معاملات میں اتنا مشغول ہو جائے وہ، کہ اللہ کے ذکر، اللہ کی کتاب سے ہی غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے ہی غافل ہو جائے، فرمایا یہی لوگ ہیں نقصان میں پڑنے والے۔ تو یہاں بھی مومنین کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ ان مومنین کو ان کی تجارت، ان کا لین دین، کاروبار اللہ کے ذکر سے، صلاۃ کے قیام سے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اندیشہ رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں یہ اس دن سے جس دن یہ دل انسانوں کے اور یہ ان کی آنکھیں یہ الٹ پلٹ جائے گی، الٹ پلٹ جائے گی۔ خوف کی وجہ سے یہ آنکھیں اوپر کو نکل جائے گی، اور یہ انسان کا دل جو ہے وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، یہ عقل سے بالکل خالی ہوگا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ کیا کرنا ہے مجھے۔ ایسا ایک دن آنے والا ہے، انتہائی سخت دن آنے والا ہے، اس دن کے خوف کی وجہ سے یہ لوگ دنیا میں کاروبار بھی کرتے ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں، غمی خوشی بھی آتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ دن انہیں یاد رہتا ہے کہ مرنا تو ہے، ہم چاہے یا نہ چاہے، ہم مانے یا نہ مانے، مرنا تو ہمیں ہے، ہم چاہے یا نہ چاہے رب کائنات کے بارگاہ میں ہمیں پیش تو ہونا ہے۔ فرمایا ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ لوگوں، جس موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، یہ موت ضرور تم سے ملاقی ہوگی، تمہیں ملے گی یہ موت۔ اور اس کے بعد اللہ بیان فرماتا ہے تمہیں لوٹا دیا جائے گا اس شہنشاہ اعظم کے طرف، اس بادشاہ کے طرف، اس مالک کے طرف جو تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سارے اعمال کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور جب تم اس کے بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا کہ یہ کر کے تم میرے پاس آئے ہو، اس کام کے لیے میں نے بھیجا تھا اور یہ کر کے تم آئے ہو۔ سورۃ انعام کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہا جائے گا اس انسان سے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، یقیناً تم آئے ہو میرے پاس فرادا، اکیلے، اکیلے میرے پاس آئے ہو، بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست، سارے سب کچھ چھوڑ کے، مال دولت یہ وہ،
وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ میں نے دنیا میں تمہیں دیا ہے وہ پیچھے چھوڑ کے آ گئے، وہ وہیں رہ گیا ہے، اور تم اکیلے میرے پاس آئے ہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا مال وہ ہے جو اس نے پینا اور پرانا کر دیا، اس نے کھایا اور ہضم کر دیا، اور اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور اس کو ذخیرہ کر دیا۔ باقی تو ورثاء کا مال ہے۔ انسان کہتا ہے میرا میرا، اس کا کچھ نہیں ہے، اس کا تو اتنا سا حصہ ہے، بس کھایا پینا اور اللہ کے راہ میں خرچ کیا۔ تو مالک کائنات بیان فرماتا ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ میں نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ دنیا ہی کے اندر تم چھوڑ کر آ گئے ہو، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے بعد ہماری اولاد ہمارے میراثی ہے، ہماری وراثت لینے والے ہیں، لیکن ہماری اولاد کی وراثت ان کی اولاد لے گی اور وہ ان کی اولاد لے گی، یہ سلسلہ چلے گا، اور آخر کار یہ وہی مالک لے لے گا جس مالک نے ہمیں دیا ہے، آخری وارث وہی ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہمیں جو کچھ دنیا کے اندر دیا گیا ہے یہ نعمتیں، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ بیان فرماتا ہے ضرور بالضرور میں تم سے اپنی ان نعمتوں کا پوچھوں گا۔ آنکھیں دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، بیوی دیے، بچے دیے، دولت دیے، سونے کے لیے نیند بنائی ہمارے لیے، راتیں بنائی ہمارے لیے، ہوائیں چلائی، دھوپ سایہ، چرند پرند درخت، ہر چیز اس نے بنائے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ بیان فرماتا ہے میں پوچھوں گا، ہاں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر یہ نعمتیں جو میں نے تمہیں دی ہے اس کا تم نے شکر ادا کیا، میرے احکامات کو بجا لائے، تو ان نعمتوں کو پوچھوں گا نہیں بلکہ مزید اور بھی دوں گا، پھر اور ایسا دوں گا کہ الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے کہ وہ انسان کے خاطر میں بھی وہ چیزیں نہیں آئیں گی، وہ میں نے چھپا کے رکھی، ایسے نعمتیں ہیں وہ، جس کی تشریح پھر حدیث کے اندر آتی ہے کہ کسی آنکھ نے وہ دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے وہ سنی نہیں ہے، کسی دل پر اس کا خیال تک نہیں گزرا ہے، ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے تیار کر کے رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت سورہ النور کے اندر بھی بیان فرماتا ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، یہ قیامت کا دن اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ اللہ رب العزت مومنوں کے بہتر عمل کا بہتر ان کو اجر بھی عطا کرے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید ان کو عطا کرے، واللہ یرزق بغیر حساب، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب بے کتاب رزق دیتا ہے، سارا کنٹرول اسی کے پاس ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کتنے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں لیکن بیچارے نان شبینہ کے لیے ترستے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ ساری سمجھ ان کے پاس ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر بالکل ایک سیدھا سادہ، بالکل ایک نہ سمجھ آدمی ہوگا لیکن اللہ نے اس کو خوب دیا ہوگا، نوازا ہوگا، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوت پر، سمجھ کے اوپر، تعلیم کے اوپر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ آزماتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، اور جتنا زیادہ دے گا اتنا زیادہ اس سے پوچھ ہوگی کہ میری نعمتوں کو کہاں استعمال کیا، کہاں سے حاصل کیا اور کہاں استعمال کیا۔ مالک کائنات نے اپنی اس کتاب مجید کے اندر ہمیں خبردار کیا ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارا ذہن یہی ہے
جو عام لوگ ہیں ان کا تو ذہن یہ ہے کہ بس ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب تم جو بھی کرو جنت میں جاؤ گے، مسلمان ہو تم۔ پھر ان سے الگ ہمارا ایک ذہن ہے کہ عقیدہ صرف شرک سے پاک ہو، باقی جو بھی کرو جنت میں جاؤ گے۔ لیکن قرآن کریم نے ہمیں خبردار کیا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ جنت نہ تو اہل کتاب کی آرزوؤں پر ہے، اور اے مومنو نہ تمہارے آرزو اور امیدوں پہ جنت ہے کہ تم جیسے کہو گے بس ویسے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت اس وقت ملے گی جب اللہ کی کتاب تمہیں سرٹیفکیٹ دے دے کہ ہاں اب تم جنت کے مستحق ہو، تمہارے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو عقیدے کی اصلاح ہے کہ عقیدہ شرک سے بالکل پاک ہو، یکسر پاک ہو، شرک کی ملاوٹ اس کے اندر نہ ہو، کیونکہ قرآن یہ شرط رکھتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ امن، اللہ کے عذاب سے بچنا اور ہدایت کے اوپر ہونا، اس کے لیے لازمی شرط یہ ہے کہ انسان ایسا ایمان لائے جس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری قوم کوئی دلدل کو پوج رہی ہے، کوئی تازیوں کو پوج رہی ہے، کوئی نبی یا رسول مدد کی آواز لگا رہا ہے، کوئی یا پیر مدد کی آواز لگا رہا ہے، کسی نے تعویذ گلے میں لٹکایا ہے، کسی نے کالا داغا ہاتھ میں باندھا ہے، کسی نے کڑا باندھا ہے، کسی نے چھلا باندھا ہے، کوئی لوبان کی دونی کر رہا ہے، کسی نے گائے کا سینگ اپنے گھر کے اوپر لگایا ہے، کسی نے کالا جھنڈا لگایا ہے، کوئی نظر سے ڈرتا ہے، کوئی جادو سے ڈرتا ہے، کسی نے تعویذ لٹکایا ہے۔ یہ سارے شرک کے عقیدے ہمارے اس ماحول کے اندر، اس معاشرے کے اندر، ان نام نہاد مسلمانوں کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، ایسے لوگ جتنا بھی عمل کرے اعمال برباد ہے اور جہنم ٹھکانہ ہے ان کا، کیونکہ یہ اللہ نے شرط رکھا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اس کا عقیدہ شرک سے پاک ہو، اللہ کو اکیلا مانتا ہو۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے سورہ یوسف کے اندر وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ایسے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا انکار نہیں کرتے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، مجوسی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، ماننے کا انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن کس طرح مانتے ہیں؟ وَهُم مُشْرِكُونَ، اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس حال میں مانتے ہیں، اور یہ ایمان اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ تو یہ تو لازمی شرط ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہو، عقیدہ بالکل شرک سے پاک ہو۔ اس کے بعد قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے بس کہے کہ میں ایمان لے آیا اور وہ جنت میں چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ مختلف صورتوں کے اندر، جیسے سورہ عنکبوت کے اندر آپ دیکھیں تو ابتدائی سورہ کے اندر اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا بس صرف اس بات پہ یقولوا آمنا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس ان کو چھوڑ دیا جائے گا، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا کہ ان کا ایمان سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ اللہ کو واقعی مانتے ہیں یا ایسے زبان سے انہوں نے اقرار کر دیا ہے۔ اللہ آگے بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
اور یقیناً تم سے پہلے بھی وہ لوگ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا اللہ نے ان کی آزمائش کی تھی، یہاں تک ان کی آزمائش کی تھی کہ سچوں کو بھی اللہ نے ظاہر کر دیا اور جھوٹوں کو بھی اللہ نے ظاہر کر دیا۔ دیکھیں ہم دکان کے اندر اگر کوئی کپڑا لیتے ہیں تو اس کے لیے 10 تان نیچے گروا دیتے ہیں کہ دکھاؤ بھائی کپڑا، ایسا تھوڑی لیں گے، ہم دیکھ کے لیں گے۔ سبزی والے سے اگر ہم ٹماٹر لیتے ہیں 20-30 روپے کلو تو وہ بھی ہر طرف سے دیکھتے ہیں کہیں سڑا ہوا نہ ہو، گلا ہوا نہ ہو، داغی نہ ہو، نرم نہ ہو، ہر طریقے سے دیکھ کے اس کے بعد جو ہے اس کو ترازو پہ رکھتے ہیں۔ کلو کتنے کا ہوتا ہے؟ 20-30 روپے کا کلو، لیکن خوب اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم خریدتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہمارا سودا ہو گیا کہ مالک جو کچھ تو نے دیا ہے وہ تیرا، مالک کہتا ہے تو میرے کو دے گا تو جنت کے بدلے میں تیرے کو دوں گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ اللہ سے سودا ہو گیا۔ اب اللہ آزمائے گا نہیں کہ اس نے جو سودا کیا ہے کہ مالک میں نے تجھے مان لیا کہ تو میرا خالق، آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق، کائنات کی ہر چیز کا خالق، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، مالک تو شہنشاہ اعظم ہے، تو ہی میرا سرکار ہے، تو ہی میرا آقا ہے، مالک جو تو کہے گا وہ میں مانوں گا، میرا مال تیرا، میری جان تیری، میری عزت تیری، میری ہر چیز تیری مالک۔ اب اللہ چھوڑ دے گا ایسا؟ ہائیو طرف اللہ فرماتا ہے ایسے ہی چھوڑ دوں گا تیرے کہنے پہ؟ نہیں، آزماؤں گا تجھے۔ دیکھیں اسی طرح یہ بات اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر بھی بیان کی ہے۔ آیت نمبر 16 کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ام حسبتم ان تترکوا، کیا تمہارا یہ خیال اور گمان ہے ان تترکوا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ صرف ایمان کا اقرار تم نے کیا۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو ظاہر ہی نہیں کیا ہے، دیکھا ہی نہیں ہے، جاہدوا منکم، جو اللہ کے دین کے لیے تم میں سے کوششیں کرنے والے ہیں، دن اور رات اللہ کے دن میں لگانے والے ہیں، مال اور جان اللہ کے دن میں لگانے والے ہیں، ایسے مجاہدین کو تو اللہ نے ابھی ظاہر ہی نہیں کیا اور بس اللہ تمہیں چھوڑ دے گا کہ ٹھیک ہے ایمان کا دعویٰ کر لیا۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور نہ ابھی ان لوگوں کو اللہ نے ظاہر کیا ہے جو ایمان کے بعد اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو دلی دوست نہیں بناتے ہیں۔ دلی دوست صرف اللہ، رسول اور اس کے مومن بندے بس۔ دنیا والوں سے رشتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بچہ ہے، یہ بیوی ہے، یہ پڑوسی ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ پھپھا ہے، یہ خالہ ہے، یہ بھتیجا ہے، یہ بانجا ہے، یہ سارے رشتے ہیں، لیکن یہ رشتے دنیا کے حد تک ہے۔ دل کی محبت، دل کی چاہتیں، دل کا تعلق وہ صرف اللہ، رسول اور مومن کے ساتھ ہے۔ یہ ایک مومن کے لیے لازمی قرآن نے قرار دیا ہے کہ اس کی محبت اللہ، رسول اور مومنوں کے ساتھ ہو بس۔ فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو، تمہارے کرتوتوں سے وہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورۃ آل عمران کے اندر بھی اللہ رب العزت اس بات کو بیان فرماتا ہے۔ فرمایا ام حسبتم، آیت نمبر 142،
ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، دیکھا وہاں اللہ نے فرمایا کہ یقولون آمنا، صرف یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لے اور جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ان کو چھوڑ دے گا. یہاں اللہ فرماتا ہے کیا تمہارا خیال ہے کہ ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ کس سے خطاب ہے؟ یہ ایمان والوں سے خطاب ہے، کیونکہ یہ دعویٰ تو ایمان والے کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کیا تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے مجاہدوں کو ظاہر ہی نہیں کیا ہے، جو اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اور مجاہدین کی بھی تشریح قرآن نے کی ہے کہ مجاہد کون ہوتے ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہوتی ہے. فرمایا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر نہیں کیا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے دین پر جماؤ دکھاتے ہیں. اسی طرح دیکھیں سورہ البقرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے آیت نمبر 214 کے اندر. اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ یعنی سب سے پہلے تو ہم اپنا ذہن یہ بنا لے، دل اور دماغ میں یہ بات بٹھا دے کہ ہمیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، ہمیں موت آنی ہے، اور موت آنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارا کیا خیال اور گمان ہے کہ تمہیں ابس اللہ نے پیدا کر دیا، کہ بس پیدا کیا، کھائے پیے، دنیا میں زندگی گزاری اور معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تمہیں اٹھایا جائے گا، تم سے ذرہ ذرے کا پوچھا جائے گا، جو کچھ تم نے کیا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے خیر ذرہ بر بھی کیا اور جس نے شر ذرہ بر بھی کیا وہ دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے. ایک دن ایسا آنے والا ہے. اور دیکھیں ہر کسی کے اپنے الگ الگ پیمانے ہوتے ہیں. افسوس بھی ہوتا ہے جب ہم اللہ کی کتاب سے نابلد ہوتے ہیں، دیکھتے نہیں اس کتاب کو، اس قانون کو نہیں دیکھتے ہیں، تو اس لیے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیال اور گمان پہ جو ہے سارے فیصلے کرتے ہیں. ایک ایسے شخص سے آپ یقین جانیں میری ملاقات ہوئی جو ہمارا ساتھی ہے یا ساتھی تھا. وہ فقط جمعے کی نماز پڑھتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے بحث کی اس بات کے اوپر کہ بغزادہ بھائی ہم جنت میں جائیں گے، ہم نے کون سے گناہ کا کام کیا ہے؟ آپ بتائیں کون سا گناہ کا کام میں نے کیا ہے؟ اب لسٹ اس کے سامنے رکھی جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس اللہ کی کتاب نے آپ سے یہ مطالبے کیے، یہ کام آپ نے کیے ہیں. یہ اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ صرف نماز جمعہ تم پڑھو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے، اور آپ مطمئن ہو جاؤ گے کہ میں جنتی ہوں. اللہ کی مہربانی الگ بات ہے، وہ چاہے جو بھی چاہے، یفعل ما یشاء، اس سے کون پوچھنے والا ہے، لیکن اس کا قانون ہے. وہ ظلم نہیں کرتا ہے کہ ایک جمعے کی صرف نماز پڑھے اور اپنے خواہشات کی زندگی گزارے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے، اور دوسرا 100% اللہ کے قانون پہ عمل کرے، حرام اور حلال میں تمیز کرے، تقوی کی زندگی گزارے، اور اسی جنت میں وہ بھی جائے. تو کیا وہ اعتراض نہیں کرے گا کہ مالک مجھ سے تو آپ نے یہ مطالبے کیے تھے کہ جنت میں تب جاؤ گے کہ یہ کرو گے، اور اس نے صرف جمعے کی نماز پڑھی تھی اور یہ بھی جنت میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے؟ تو اللہ یہ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ کا قانون ہے. وہ اپنی مرضیوں سے فیصلہ کر سکتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روک ٹوک والا نہیں، لیکن وہ ہمیں خود جب انصاف کا امر دیتا ہے تو وہ خود بھی انصاف کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے وہ.
اور بار بار اس نے کہا کہ میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کروں گا، انصاف کروں گا، میں جس نے جو کیا ہے اس کو وہ مل جائے گا، پورا پورا بدلہ اس کا مل جائے گا۔ تو اللہ یہاں فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ مرنا بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، یا ہمیشہ جنت یا ہمیشہ جہنم ہے، اور یہ جنت جہنم ہمارے خیال اور گمان پہ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے قانون، اللہ کی کتاب پہ یہ فیصلے ہوں گے، تو ہمیں اللہ کی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، دیکھیں اب یہاں اللہ نے فرمایا ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے مومنوں کے اوپر آئے ہیں۔ اب ہم ایمان والوں کی ہسٹری دیکھیں جو ہم سے پہلے گزرے ہیں، انبیاء کی تاریخ دیکھے، صحابہ کرام کی تاریخ دیکھے، ان کے اصحاب کی تاریخ دیکھے کہ انہوں نے ایمان کو قبول کیا تو کیا کچھ کیا اور کیا کچھ ان پہ گزرا، تب جا کے ان کو اللہ رب العزت نے جنتوں کی بشارت دی ہے، تب اللہ نے کہا ہے رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اور ہم صبح سے شام تک یا تو دنیا سیکھنے میں گزار رہے ہیں، یا دنیا کمانے میں گزار رہے ہیں، یا عیاشیوں کے اندر گزار رہے ہیں، کھیل اور کود کے اندر گزار رہے ہیں، نیٹ پہ کھیلتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جس چیز سے ہمیں منع کر رہا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں یہ تکاثر جو ہے نا، اس تکاثر نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے، دنیا کے اوپر مر مٹنا، دنیا کے اوپر ہر سب کچھ دنیا ہی کو سمجھنا، دنیا ہی سے اپنی ساری امیدوں کو وابستہ کرنا۔ اب دنیا کے اندر ہم اتنے مشغول ہو گئے ہیں، اتنی چاہتے ہیں ہماری دنیا کی کہ آخرت اور موت اس کو تو ہم بھول گئے ہیں۔ لازمی بات ہے جب پھر یہ حال ہوگا تو ہم غافل ہوں گے، جب غافل ہوں گے تو اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا، جب اللہ کی کتاب سے تعلق ہی ختم ہوگا تو کیسے ہمارا دل نرم ہوگا، کیسے ہمیں جنت یاد آئے گی، کیسے ہمیں جہنم یاد آئے گا، کیسے اس کے لیے ہم تیاری کریں گے؟ ہم تو پڑوسی کو دیکھیں گے کہ اس نے کتنی بلڈنگیں بنائی ہیں، اس کی کتنی گاڑیاں ہیں، اس کے کتنے کارخانے ہیں، اس کی اولاد کتنی پڑھ گئی، کتنی گریجویٹ ہو گئی، کتنی ڈگریاں اس نے حاصل کر لی، کتنا نام اس نے حاصل کر لیا۔ ہماری نظروں میں تو یہی چیزیں گھومے گی نا، اس نے شادی کی، اس کے بچے ہو گئے، اس کا یہ ہو گیا، اس نے یہ گھر خرید لیا، اس نے کارخانہ بنا لیا، اس نے اتنی دولت کما لی، اس کو عہدہ مل گیا، اس کو منصب مل گیا۔ ہماری نظروں میں تو یہی چیزیں ہوگی، اس لیے کہ قرآن کو تو ہم دیکھتے نہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ تو مالک کائنات بیان فرماتا ہے وہ لوگ جو تم سے پہلے گزرے تھے مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، ان کو جنتوں کی بشارت ایسی ہی نہیں دی گئی ہے، مستہم البأساء مالی سختیاں پہنچی ہے، یہ قرآن نے لازمی کیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تاکید اور نون ثقیلہ یہ عربی کے اندر انتہائی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ضرور بالضرور میں آزمائش تمہاری کرتا رہوں گا، تمہیں آزماتا رہوں گا، کبھی خوف آئے گا، کبھی جانی نقصان ہوگا، کبھی مالی نقصان ہوگا، کبھی کاروبار کا نقصان ہوگا، کبھی اولاد کا نقصان ہوگا، یہ سارے نقصانات اس پر صبر کر کے اللہ کے دین پر، حق پر تم ڈٹے رہے، جمے رہے۔ آج تو یقین جانے ہم اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داریوں میں منہ کھول کر دعوت بھی نہیں دے سکتے، ارے ایسا نہ ہو کوئی مخالفت ہو جائے، کوئی مکان نہ جلا دے، کوئی کاروبار نہ ختم کر دے، کوئی مار نہ دے، کوئی گالی نہ دے دے۔ اتنے بزدل ہو گئے ہیں ہم، اپنی دنیا بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عیش و آرام بچانے کے لیے
ہمارے سامنے لوگ شرک کرے، اللہ کو منہ بر بر کے گالیاں دے، یا رسول مدد کے نعرے لگائے، یا غوث مدد کے نعرے لگائے، لیکن ہماری زبان نہیں کھلتی کہ ہم کہے کہ یہ شرک ہے، کیوں کرتے ہو؟ کائنات کا مالک اور خالق صرف ایک اللہ ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے۔ یہ قبر اور یہ آستانوں والے یہ ایک مکی کا پر بھی نہیں بنا سکتے ہیں، یہ مکی سے چنی ہوئی چیز بھی نہیں واپس کر سکتے ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی انسان ہے، نبی ہو، ولی ہو، ملائک ہو، نیک ہو، صدیق ہو، شہداء ہو، صالحین ہو، یہ سب اللہ کے محتاج بندے، کوئی ان میں سے اللہ کا شریک نہیں ہے۔ ارے کیا کر لیں گے یہ لوگ؟ جان سے مار لیں گے؟ مار دو، جان سے مارنا ہے تو موت تو اللہ نے لکھی، اللہ کے راہ میں مر گئے تو اس سے بڑی اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کاروبار ختم کرو گے، مکان جلاؤ گے، یہاں سے نکال دو گے، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، کہیں اور چلا جاؤں گا، نمک کے ساتھ روٹی کھا لوں گا، پیاز کے ساتھ روٹی کھا لوں گا۔ ہم ایمان کو سمجھے، ایمان کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہاں سورۃ انفال کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، قرآن کے الفاظ ہم دیکھیں اور اپنے خیالات دیکھیں کہ ہم نے کیا خیالات بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ بیان فرماتا ہے، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اللہ فرماتا ہے یہ کافر مشرک سارے ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، دوست ہیں، لگے ہوئے خوب یہ کفر اور شرک کو پھیلا رہے ہیں، ترویج کر رہے ہیں اس کی۔ مومنو یہ کام اگر تم نہیں کرو گے، زمین پہ فساد برپا ہو جائے گا، فتنہ برپا ہو جائے گا۔ ہم آپ دے رہے پوری زمین شرک سے بری ہوئی ہے، پوری زمین اللہ کی باغی اور طاغی بنی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا مطالبہ ہم نہیں پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے بعد انہوں نے ایمان کے خاطر اپنے گھر اور کاروبار کو، اپنے ملک کو چھوڑا، ہجرت کی، انہوں نے اللہ کے راہ میں اپنا مال لگایا، اپنی جانیں لگائی ہے، اور ان کے طرف جو لوگ ایمان والے ہجرت کر کے آئے ہیں، آوو ان کو جگہ دی ہے، ونصروا اور ان کی مدد کی ہے، نصرت کی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرماتا ہے یہ یقینی اور سچے مومن ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان والوں سے کیا تعلق ہوتا ہے، جماعت کیا ہوتی ہے، جماعت کتنی ضروری ہوتی ہے، جماعت کا کام کیا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم فطروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم اللہ کے دین سے غافل ہو گئے، اللہ کی کتاب سے غافل ہو گئے، دنیا کے اندر گھس گئے، مشغول ہو گئے، تو وہ اصل دین کا جو اسپرٹ تھا، جو روح تھی اس کی، وہ ہم سے چھین لی گئی۔ اب بس خیال اور گمان کا دین ہے کہ بس مریں گے، عقیدہ صحیح اور جنت میں چلے جائیں گے۔ دیکھیں قرآن مجید نے مومنوں کے صفات بیان کیے ہیں۔ یہی سورہ بقرہ آپ دیکھیں، اللہ رب العزت اس کے اندر کیا فرماتا ہے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور یہ صرف نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف جو ہے وہ چہرہ کر لو اور تم سمجھو کہ بس ہم ایمان لے آئے ہیں اور جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 177 کے اندر آپ دیکھیں، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ من وہ شخص آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان لے آیا اللہ پر اور روز آخرت پر بھی وہ ایمان لے آیا۔ کیونکہ یہ لازمی بات ہے کہ جو شخص
آخرت پر ایمان لائے گا تو وہ اس کتاب پہ ایمان لائے گا۔ والذین یؤمنون بالآخرہ یؤمنون بہ، قرآن کہتا ہے جو لوگ آخرت پر ایمان رکھیں گے وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھیں گے۔ اس کتاب کی بات سمجھ میں ہر کسی کی نہیں آئے گی، شائیں بائیں کرے گا، یہ ایک کان سے سنی دوسری کان سے نکال دے گا، کبھی سننے کی زحمت ہی نہیں کرے گا، سمجھنے کی زحمت ہی نہیں کرے گا۔ کسی مجلس میں آ گئی، سننی پڑ بھی گئی تو بیٹھا یہاں ہے اور دماغ کہیں اور ہے، سن بھی لی تو آدھی ادھوری سی بات سن لی، یہاں سے سنی اور وہاں سے نکال لی، چھوڑو یار یہ کیا بس۔ لیکن جو لوگ والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ یؤمنون بہ، اس کتاب پر پھر ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب کی بات مانتے ہیں، جیسے ہی کان میں جاتی ہے دل میں اتار دیتے کہ آمنا وصدقنا، ہم نے اس کی تصدیق کر لی کہ یہ سچی بات ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ کیوں؟ وہ اللہ کی کتاب کی بات سچی مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، والملائکتی، ملائکہ پہ ایمان رکھتے ہیں، والکتابی، کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، والنبیین، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، وآت المال علی حبہ، اور اپنا مال جو اللہ نے اس کو دیا ہے، دیکھیں اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کا مال ہے، اس کو مالک بنا دیا ہے، لیکن وہ مرضی اپنی نہیں کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وآت المال علی حبہ، وہ دیتا ہے اپنا وہ مال اللہ کی محبت میں، کس کو؟ ذوی القربى، رشتہ داروں کو۔ رشتہ داروں میں وہ نظر دوڑاتا ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے، محتاج تو نہیں ہے، مسکین تو نہیں ہے، کوئی حاجت والا تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی ننگا تو نہیں ہے، کسی کو ضرورت تو نہیں ہے، کوئی مخروض تو نہیں ہے، میں نے یہاں تھپیاں لگائی ہوئی ہے، جمع کیے ہیں، 100 سالہ منصوبے بنا رہا ہوں، وہ نانے شبینہ کے لیے تو کہیں نہیں ترس رہا ہے، تو وہ اپنے مال کو ذوی القربہ، رشتہ داروں میں دیتا ہے، والیتامہ، یتیموں میں دیتا ہے، والمساکینہ، غریبوں اور مسکینوں محتاجوں میں دیتا ہے، وابن السبیل، مسافروں میں دیتا ہے، والسائلین، اور جو ضرورت مند مانگنے والے ان کو دیتے ہیں، وفی الرقاب، اور گردن کے چھڑانے میں، یعنی غلاموں کو چھڑا چھڑا کر آزاد کرتے ہیں لوگوں کی غلامی سے، واقام الصلاۃ، صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں جو مال اللہ نے دیا ہے سال میں ایک دفعہ اس سے، والموفون بعہدہم، جو وعدے کیے ہیں اس کا ایفا کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں، اذا عہدوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء، اور جب سختی کے حالات آتے ہیں، یعنی اس وقت جب مالی مشکلات ہوتے ہیں، یعنی کہ سب کچھ صحیح ہے تو وہ صحیح چل رہا ہے، لیکن جب اس کی تھوڑی سی پریشانی آ گئی، دنیا کی معاشی پریشانی آ گئی تو بس وہ پریشان ہو گیا، دین سے بھی گیا۔ نہیں، فی البأساء، وہ مالی سختیوں کے اندر بھی ثابت قدم رہتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء، اور جانی مسائل اس کے ساتھ ہو، بیماری ہو، تکلیف ہو، ضرر ہو، وحین الباس، اور وقت جنگ کے اندر دشمنوں سے جب وہ جنگ کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہ ہے سچے مومن، ان کی نیکی نیکی ہے اللہ کے نزدیک، واولئک هم المتقون، اور یہ ہے متقی لوگ۔ دیکھیں قرآن جہاں بھی آپ دیکھو گے اللہ نے مومنین کے صفات بیان کی ہیں، سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پر ان قریب اللہ رب العزت رحم کرے گا، لہم مغفرت، ان کے لیے بخشش ہے، ولہم رزق کریم، ان کے لیے عزت والی جو ہے وہ رزق اللہ نے تیار کیا ہے، ان کے لیے قرآن کہیں کہتا ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے جنات الفردوس کو تیار کیا ہے، جو سب سے اعلیٰ جنتیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے، ان کی مہمان نوازی کے لیے۔ تو حاضرین مجلس، میں بھی اور آپ بھی ہم کوشش کریں، دنیا اس کو قرآن متاع غرور کہتا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے کے سامان سے میں بھی متاثر ہوں، آپ بھی متاثر ہے، اور اس دنیا کے اندر بس لگے ہوئے ہیں، جبکہ قرآن بار بار ہمیں کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، لوگوں اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور ان جنتوں کی طرف دوڑو جن کی کشادگی زمین اور آسمانوں کی طرح ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں، ان جنتوں کی طرف دوڑو۔
اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، لیکن سمجھ میں ہماری بات نہیں آتی ہے، اس لیے نہیں آتی ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں۔ انشاءاللہ جتنا ہم قرآن کے ساتھ تعلق بنائیں گے اتنا ہمارا ایمان جو ہے وہ قوی ہوتا جائے گا، مضبوط ہوتا جائے گا، اور ہماری زندگیوں میں چین اور سکون آ جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آپ تھوڑا مشاہدہ کر کے تو دیکھیں، خوب دولت کما کے بھی دیکھ لے، خوب دوستیاں بنا کے بھی دیکھ لے، خوب اپنے گھر کے اندر تعلقات بنا کے بھی دیکھ لے، سب کچھ کر کے دیکھ لے، چین آتا ہے، سکون آتا ہے؟ کبھی نہیں آئے گا۔ اور آپ دین کا کام کر کے دیکھیں کہ آپ کو چین اور سکون آتا ہے یا نہیں، یقین جانے آپ کو چین آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ آپ پانی کے ساتھ روٹی بھی کھائیں گے، پیاس کے ساتھ بھی روٹی کھائیں گے، آپ کا دل مطمئن ہوگا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ لیکن آپ پوری دنیا کمائے، اللہ کے دین پہ اگر آپ عمل نہیں کر رہے، اللہ کے قانون پہ عمل نہیں کر رہے، تو آپ یقین مانیں آپ ایسے پریشان ہو جائیں گے، پریشان ہوگے جیسے یہ نواز شریف پریشان ہے اور زرداری پریشان ہے۔ آپ دیکھ لو جس طرح فرعون پریشان تھا۔ پریشانی سے نہیں بچنا ہے، پریشانی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم دین اسلام پہ عمل کریں، اللہ کی کتاب پر عمل کریں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، اس کتاب کے تعلیمات ہمارے دل میں اللہ اتار دے اور ہمیں مطمئن کر دے اس کتاب کے اوپر، اور قرآن اور سنت کی اطاعت پر اللہ ہمیں جو ہے ثابت قدم رکھے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔